آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ بھی چھپا کہ وہ پرسنل انکم ٹیکس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑے سے میرے تحفظات ہیں. آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کا فگر ایک سینٹرل نمبر ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ ان سے نیگوشیٹ کریں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ٹیکس کہاں سے لینا ہے یا اسپینڈنگ کہاں سے کٹ کرنی ہے, یہ مفتاح اسماعیل کی ڈومین ہے یا آئی ایم ایف کی ڈومین نہیں ہے. تو اتنا ان کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے اگر پرسنل انکم ٹیکس ریٹ سلیبز یہ رکھنی ہے, اے رکھنی ہے یا بی رکھنی ہے؟ 3 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا ان سے, تو انہوں نے ایک اسٹرکچر مان لیا تھا کہ ہم پی آئی ٹی پرسنل انکم ٹیکس بڑھائیں گے اور ہم اسٹرکچر بھی چینج کریں گے. یہ 3 سال پہلے انہوں نے مانگا. لیکن پھر کسی وجہ سے یہ خود بھی سوچتے رہے پی ٹی آئی والے کہ ہم غلط چیز مان کے آ گئے ہیں یا بہت زیادہ چیز مان کے آ گئے, تو اس کو مؤخر کرتے رہے اور مؤخر کرتے رہے. اور مجھے جب حکومت میں آیا تو میں نے بھی دیکھا, تو میں نے کہا یار یہ تو کچھ زیادہ ہی چیز ہو گئی ہے. تو میں نے جیسے میں آپ کو سچ بتاؤں, جب آئی ایم ایف نے کہا یار آپ کو پیٹرول بڑھانا ضروری ہے, اس کے علاوہ ہم کیسے آپ سے کیا بات کریں, میں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے, انٹلیکچولی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول مہنگا کرے بغیر ہم پیٹرول میں نقصان نہیں کر سکتے, اس ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاور ٹیرف پہ جو عمران خان نے سبسڈی دی ہے غلط ہے, آپ اس کو واپس لیں, مجھے وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی. جب یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیکس بڑھاؤ, وہ بھی خاص طور پر نوکری پیشہ لوگوں سے, اور صرف نوکری پیشہ لوگوں سے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو میں نے بہت سارے آلٹرنیٹ ان کو پروپوزلس دیے ہیں, اور یہ جو آپ نے بات کی میں نے وہ بھی کوشش کی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کہیں اور سے پیسے لے آتا ہوں. ان کی بھی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے, ہم ابھی بحث کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں بہتری پہ لے کے آئیں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جس بے دردی سے شروع میں ایگریمنٹ ہوئے تھے, جو بے دردی سے جو نیگلیجنس ایگریمنٹ ہوئے تھے اور جس بے دردی سے توڑے گئے, دونوں چیزیں غلط تھیں. یا تو ایگریمنٹ کرتے نہیں, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس کے بعد جس بے دردی سے توڑ دیے. شوکت ترین صاحب فروری کے اندر ان سے بات کر کے آئے کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھاؤں گا وغیرہ وغیرہ, 21 روپے پہ پہنچے, 10.5% سیل ٹیکس تھا, اور دوسرے دن انہوں نے کہا سیل ٹیکس بھی زیرو, پی ڈی ایل جو ہے اور ہم 10 روپے آف دے دیں گے. تو لیکن آپ نے اس سچویشن میں 750 روپیہ رکھا ہوا ہے, کس ایگزمپشن پہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ پی ڈی ایل کا یا میں کر کے دکھاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ایوری انٹینٹ کہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ پی ڈی ایل لگانا شروع کر دیں گے؟ میں میری بات سنیں, یہ روڈ فری میں تو نہیں بنتے. 1100 ارب روپیہ بجلی کی مد میں ہم نے سبسڈی دی ہے, 1100 ارب روپیہ, 400-500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہو, تو 1500 ارب روپیہ تو حکومت نے خرچ کیا. اس سے زیادہ عوام نے ڈائریکٹلی دیا, یہ بھی عوام ہی دے رہے ہیں, لیکن وہ عوام نے ڈائریکٹلی جیب سے دیا, یہ حکومت کے تھرو دیا. 3200 ارب ہم نے دیا ہے. ہم نے کیا 100 بلین یونٹ بھی لوگوں کو بل کر کے گھر پہ نہیں پہنچائیں, تو 32 روپے تو خرچہ نہیں آتا, 17-18 روپے کا بجلی کا خرچہ آتا ہے. تو اتنی انیفیشینٹ سسٹم ہے, ڈیسیشن میکنگ اتنی انیفیشینٹ ہے. حالانکہ جو پروڈکشن پلانٹس ہیں ہمارے, جنریشن پلانٹس موسٹ ایفیشینٹ ان دا ورلڈ ہے, لیکن کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, نہ کوئی میرٹ آرڈر ہے, نہ کوئی فیول سب کی سپلائی کوئی گارنٹی ہے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے.